حضرت جنید بغدادی ایک دن اپنے مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں اور فرمایا بیٹا اس کو اٹھا لو اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر ہے کیا۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا اور دریائے دجلہ کی موجوں میں پھینکنے کے لیے کنارے پہ پہنچا۔ جب اس نے وہ صندوق پھینکا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی راستے چھوڑ دیتا ہے اور بڑے ادب سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ مرید نے واپس آ کر حضرت سے کہا حضرت اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا کہ اس صندوق میں کیا ہے، لیکن چونکہ میری آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ چکی ہیں کہ جب تک آپ راز سے پردہ نہیں اٹھائیں گے میری تشویش ختم نہیں ہو۔ اس صندوق میں تھا کیا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں دے دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ ایک معمہ ہے جو مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ تو شیخ نے فرمایا بیٹے تم نے ایک منظر ہی ایسا دیکھا ہے، بتاؤں گا نہیں تو تمہیں تسکین نہیں ہوگی۔ سنو میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی اور پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو۔ پھر 12 سال سوچتا رہا میں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال کا عرصہ بیت گیا، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ میری 36 سال کی کمائی ہے جو تم دریا برد کر آئے۔ تصوف کے شہنشاہ وہ فرماتے ہیں کہ اس احتیاط سے کہ اس کو قرآن مجید کے مقابلے میں سمجھ نہ لیا جائے اور ترجیح نہ لوگ دے دیں، تو میں نے اس کتاب کو دریا برد کروا دیا۔ آج ہر شخص جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ لے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری باتیں حرف آخر ہیں اور اس سے تشدد اور فرقہ بندی کو فروغ ملتا ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ جب امت جڑتی ہے تو پھر حقیقی معنی میں امت بنتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے کام کیا قرآن مجید پر، انہوں نے اسلام کی وہ شکل پیش کی جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے۔